و معزز سامعین نظام و حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرعانی فقط رأى الحق کا مزدہ جاں فضا سنانے والے، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم، نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہے۔ اس مہینے کی 26ویں تاریخ گزار کر 27ویں شب میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کو اللہ تعالی نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ معراج جیسا عظیم معجزہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی کا حصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء و مرسلین آئے، اللہ نے انہیں طرح طرح کے معجزات عطا فرمائے، لیکن معجزہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے کہ پچھلے کسی نبی کسی رسول کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ روئے زمین پر عرش بری کی اور جانا اور جا کر واپس پلٹ آنا، یہ صرف ہمارے نبی کا حصہ ہے، ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور لامکاں کی اور نبی گئے، لامکاں میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اتنی قربت اتنے قریب سے کہ قرآن میں آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تیر کی جو کمان ہوتی ہے بس اس قوسین کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے
معراج شریف کے تعلق سے گزشتہ کئی سال ہوئے جونپور سے ایک مصرع نکلا تھا، بجھ گیا سورج بھی نور مصطفیٰ کے سامنے۔ تو اسی مصرع کے تحت میں نے بھی کلام لکھا تھا اور اس میں معجزہ معراج کے تعلق سے عرض کیا تھا، ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، مصطفیٰ ہے خالق ارض و سما کے سامنے، مصطفیٰ ہے خالق ارض و سما کے سامنے۔ اور معجزہ معراج کے لیے کوئی اور گواہی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں بیان آیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت جبریل خود مشہود ہیں، مشہود ہیں، حضرت جبریل خود مشہود ہیں، مشہود ہیں، آپ پہنچے مالک روز جزا کے سامنے، آپ پہنچے مالک روز جزا کے سامنے، ہے خدا خود مظہر نور خدا کے سامنے، مصطفیٰ ہے خالق ارض و سما کے سامنے۔ اور حضرت جبریل نے اپنی عقیدت کی جمی مل کے قدموں سے کہا چلیے خدا کے سامنے، مل کے قدموں سے کہا چلیے خدا کے سامنے۔ اور یہ چراغ عشق ہے کوئی بجھا سکتا نہیں، یہ چراغ عشق ہے کوئی بجھا سکتا نہیں، گر یقین تم کو نہ ہو رکھ دو ہوا کے سامنے، گر یقین تم کو نہ ہو رکھ دو ہوا کے سامنے۔ اور کلام تو لمبا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل و بے مثال قربانی، آپ کی خدمت جو اسلام کی راہ میں آپ نے پیش کیا، اس سے متاثر ہو کر ہم نے کہا تھا لا نہیں سکتا کوئی صدیق اکبر کا جواب، لا نہیں سکتا کوئی صدیق اکبر کا جواب، ساری دولت لا کے رکھ دی مصطفیٰ کے سامنے، ساری دولت لا کے رکھ دی مصطفیٰ کے سامنے۔ اور نور حق کی روح گیتی پر ہوئی ایسی ضیا، بجھ گیا سورج بھی نور مصطفیٰ کے سامنے، بجھ گیا سورج بھی نور مصطفیٰ کے سامنے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جانے والوں میں اوروں کا بھی نام آتا ہے، جانے والوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ تمنا ہوئی، شوق بیدار ہوا کہ میں بھی پروردگار عالم کی جنت دیکھوں، جنت بنی ہوئی کا نظارہ کروں، پس حضرت ادریس علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کیا۔ نبیوں کی دعائیں کبھی ٹالی نہیں جاتی، نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ جناب ادریس علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیری بنائی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ دعا قبول ہو گئی، بس ملک الموت جناب ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا آپ نے جنت دیکھنے کی بات کی ہے، جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کا پہلا حصہ لذت موت ہے۔ آسمان کا سفر کوئی کرنا چاہے
بائی پلین پرواز سے فضاؤں کا سفر ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کی بلندیوں کے بعد آسمان کے طبقات سے گزرنا یہ امر محال ہے، امر مشکل ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ جسے بھی جنت میں جانا ہے وہ بائی پلین اگر دعویٰ کرے جھوٹا ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت میں جانے کا جو راستہ اللہ نے بنایا ہے وہ راستہ عالم برزخ کا ہے۔ عالم برزخ میں پہلے جائے، اور عالم برزخ میں کب جائے گا؟ جب پہلے لذت موت چکھ لے۔ موت کی لذت چکھنے کے بعد قبر کی منزل میں آدمی پہنچتا ہے، اعمال اچھے ہیں، عقیدہ اچھا ہے، وہیں سے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جسے جنت میں جانا ہے تو وہیں سے راستہ استوار ہے، جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھنے کا جو شوق پیدا کیا اور التجا کیا تو جناب ملک الموت بارگاہ ادریس میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے عرض کیا لذت موت پہلے چکھیں، پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی جائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کی لذت چکھی۔ لذت موت چکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام عالم برزخ میں پہنچے، وہاں سے جنت کی راہ استوار ہو گئی۔ جناب ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی خواہش تمنا کے مطابق جنت میں بھیجا۔ جنت میں پہنچے، جنت کی رعنائیاں دیکھی، جنت کی زیب و زینت دیکھا، جنت کا حسن و جمال دیکھا، جنت کا رنگ و روغن دیکھا، جنت کے محلات دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، جنت کی نہریں دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ جنت میں گئے، خوب دیکھا، جی بھر کے دیکھا، جی بھر کے دیکھا۔ دیکھتے رہے جناب ادریس علیہ السلام، اور جب جنت کا جائزہ لے لیا، بھرپور دیکھ لیا، ایک ایک گوشہ دیکھا، ایک ایک محل دیکھا، ایک ایک نقش و نگار دیکھا، سب کچھ دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اب جناب ادریس سے کہو آپ جنت دیکھنے آئے تھے، جنت آپ نے دیکھ لیا، اب آپ واپس چلیے۔ فرشتے نے عرض کیا جناب ادریس علیہ السلام سے، جناب ادریس آپ جنت دیکھنے کے تمنائی تھے، اللہ نے آپ کی تمنا پوری فرما دیا، جنت آپ نے دیکھ لیا، اب آپ چلیے، واپس چلیے۔ تو جناب ادریس علیہ السلام کا دل جنت میں ایسا لگا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، او فرشتہ، کیا تجھے جنت کا قانون معلوم نہیں؟ جو جنت میں آ جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹایا نہیں جاتا ہے، میں آ گیا ہوں تو اب جانے کی کیا بات کر رہا ہے؟ اس طرح سے جناب ادریس پہنچے جنت میں تو لوٹ کر نہیں آئے، جنت کے مکی ہو کر رہ گئے۔ جانے والوں کی خبر ہے، لوٹ کر آنے والے کا پتہ نہیں ملتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس طرح سے گئے، جنت کے مکی ہو کر رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے نرغے سے نکال کر آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا۔ جب سے گئے جناب عیسیٰ آسمان کی بلندی پر آج تک ہیں،
لوٹ کر آنے کی خبر نہیں ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ گئے تو وہیں آسمان کی بلندی کے مقیم ہو گئے، ادریس گئے تو جنت کے مقیم ہو گئے، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر، نبی کی عظمت پر، نبی کے رتبے پر، نبی کی شرافت پر، نبی کے اعزاز و کمالات پر، کہ نبی نے ہمارے اپنی تمنا ظاہر نہیں کی ہے، اپنا شوق پر نہیں پیش کیا ہے، اپنے رب سے جنت دیکھنے کی تمنا نہیں کی ہے، بلکہ مصطفیٰ ہمارے حضرت ام ہانی کے در دولت پر محب آرام ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت کو شوق پیدا ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں اور جنت اور جبریل امین آ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ محب خواب ہیں۔ جبریل امین اپنی کافوری پیشانی کو میرے مصطفیٰ کے طلبوں سے مس کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھیں کھلتی ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں کون ہو تم؟ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں جبریل امین حاضر آیا ہوں۔ میرے پروردگار عالم نے جنت کے دریچوں کو سجایا ہے، ساری منزلوں کو سجایا گیا ہے، طبقات آسمانی کو پر رونق بنا دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت کو شوق ہے، مصطفیٰ آپ کو بطور مہمان بلایا ہے، رب کی رحمت اشتیاق ہے اس کو آپ کے دیدار کا۔ چلیے مصطفیٰ بیدار ہو جائیے، آپ کو لامکاں کی سیر کرنا ہے۔ اس شان سے جبریل امین نے میرے مصطفیٰ سے عرض کیا اور اللہ کے پیارے نبی جبریل امین کی فریاد کو قبول کرتے ہوئے ام ہانی کے در دولت سے نکلے، حرم محترم میں آئے، وہاں پر میرے مصطفیٰ کے قلب مطہر کو غسالہ دیا گیا، قلب مطہر نکالا گیا اور اس قلب مطہر کو نور کے پانی سے غسالہ دیا گیا، پھر اپنی جگہ پر اسے رکھا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کو معراج کا دولہا بنایا گیا، سجا سنوار کر نبی یہ دو عالم کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچایا گیا۔ قرآن نے اعلان فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات۔ رب قدیر نے اس آیت میں سفر معراج کا ذکر کرنے سے پہلے سبحان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، یعنی مطلب ہی یہ ہے کہ یہ معراج جیسا جو معجزہ ملا ہے نبی کو، معراج کا معجزہ عقل میں آنے والا نہیں، آدمی حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، تعجب زدہ ہو جائے گا، جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا وہ منکر ہو جائے گا، انکار کر دے گا۔ اس لیے میرے پروردگار نے سب سے پہلے سبحان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ فرما کر یہ ذہن دے دیا کہ مواقع معراج کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ تمہارے رب کی ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے، ہر لاچاری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ تو قدرتوں کا مالک ہے، اس نے جب اپنی قدرت کی بنیاد پر چاہا ہے، کن فرما دیا ہے، فیکون ہو گیا ہے، زمین بنایا ہے، آسمان کو وجود بخشا ہے، چاند و تارے کی تخلیق فرمائی ہے، کائنات
کو وجود بخشا ہے اور اسی خدا نے چاہا ہے تو انبیاء و مرسلین کو شان و عظمت دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ وہی خدا جب اس نے چاہا ہے تو اس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی ہے۔ اللہ نے فرما دیا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر مجبوری سے، ہر لاچاری سے، ہر بیچارگی سے۔ یہ تصور پہلے کر لینا کہ یہ جو معراج کا معجزہ ملا، نبی نے سفر معراج کیا تو نبی خود نہیں گئے۔ میرے نبی یہ نہیں فرماتے کہ میں گیا۔ ہمارے آپ کے درمیان ایک ننھا بچہ سامنے آ جائے اور وہ ننھا بچہ ابھی کمزور ہے، ضعیف و ناتواں ہے، صحیح اسے چلنے بھی نہیں آتا، اور وہ کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ میں نے جرمنوں، جاپان، امریکہ اور لندن کی سیر کیا ہے، میں جرمن گھوم کے آیا ہوں، جاپان گھوم کے آیا ہوں، میں نے لندن، امریکہ کی سیر کیا ہے، تو لوگ سنیں گے، حیران ہو جائیں گے، ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ یہ ننھا بچہ ابھی اسے صحیح طور پہ چلنے بھی نہیں آتا، یہ جرمن و جاپان کیسے جائے گا؟ بڑے وسائل کی ضرورت ہے، ذرائع کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے، طاقت، قوت، سمجھ، شعور کی ضرورت ہے۔ سب کچھ تو رہے گا جب یہ جرمن و جاپان جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر تو ابھی کوئی شعور نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف و ناتواں ہے، یہ کیسے جرمن و جاپان جا سکتا ہے؟ ننھا بچہ اگر ہمارے آپ کے درمیان اعلان کرے میں نے جرمن و جاپان، لندن و ایران و امریکہ کی سیر کیا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن ہاں اس کا باپ کھڑا ہو جائے، باپ سرمایہ دار ہے، باشعور ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، تجربہ ہے، وسائل ہے، ذرائع ہیں، اور باپ کھڑا ہو کر کہے میں نے اپنے اس ننھے بچے کو جرمن و جاپان کی سیر کرائی ہے۔ باپ اگر کھڑا ہو کر اعلان کر دے کوئی انکار نہیں کرے گا، سب کوئی ماننے کو تیار ہو جائے گا، ہر کوئی کہے گا بچہ تو اس لائق ابھی نہیں ہے، لیکن باپ تو طاقتور ہے، قوت والا ہے، سرمایہ دار ہے، تجربے کار ہے، ذرائع اور وسائل رکھتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچے کو جرمن و جاپان کی سیر کرائی ہے، تو اب کوئی انکار کرنے والا نہیں ملے گا۔ باپ کی طاقت و قوت، سرمایہ، ذرائع اور اسباب کو دیکھتے ہوئے ہر کوئی سر تسلیم خم کر لے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل لامکہ کی سیر کی مصطفیٰ نے، بیت المقدس کو گئے، وہاں سے آسمانی سفر کیا، طبقات آسمانی سے گزرے، فضاؤں سے گزرے، خلاؤں سے گزرے، ہر مقام سے گزرے، مقام سدرہ سے گزرے، جنت و جہنم کی سیر کیا، سب کچھ دیکھا، گئے لامکہ تک گئے مصطفیٰ، اور لوٹ کر آئے تو نبی یہ نہیں فرماتے کہ میں گیا، میں آسمان کی سفر میں نے کیا، میں نے جنت دیکھا، میں نے لامکہ کا سفر کیا۔ نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ نبی کا خالق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وہ نہیں گئے، میں لے گیا، اور جب خدا لے جانے والا ہے تو کون انکار کی مجال رکھ سکتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی سفر کا بیان ہے، اور
اس کے بعد آسمانی سفر کا بیان دوسری جگہ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ہر نبی ہر رسول سے افضل ہے مصطفیٰ، تو اللہ نے میرے نبی کو دو معجزے ایسے بے مثل و بے مثال دیے، ہر آنے والی طاقت کا جواب ہے یہ دونوں معجزہ۔ ایک معجزہ تو ہمارے نبی کو قرآن کا ملا۔ قرآن وہ پاکیزہ کتاب، وہ جامع کتاب، وہ معظم مقدس کتاب کہ اس سے پہلے اللہ نے بہت سی کتابیں اتاری، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، نوشتے، صحیفے، بہت سے دنیا میں نبیوں پر آئے، نازل ہوئے، لیکن ہمارے نبی مکے کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر آئے۔ عرب کی فصاحت و بلاغت، عرب کی زبان دانی، عربی لوگوں کا شعور بڑا اونچا تھا، بڑی فصاحت و بلاغت کا دم بھرنے والے لوگ تھے۔ لہذا اللہ نے جب ہمارے نبی کو اپنا پاکیزہ کلام دیا تو عبرانی زبان میں نہیں، سریانی زبان میں نہیں، دیگر اور زبانوں میں نہیں، زبان عربی میں اللہ نے اپنا پاکیزہ کلام میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا، اور پھر ایسا کلام دیا فصاحت و بلاغت سے لبریز کہ دنیا میں تمام زبان دانوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ سب کے پاس، کسی کے پاس نہ کبھی اس کا جواب بن سکا، نہ قیامت تک کوئی قرآن کا جواب لا سکتا ہے۔ ایسا بے مثل و بے مثال کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا۔ نبی یہ دو عالم نے جب اپنے اس کلام کا اعلان فرمایا اور بتایا لوگوں میں قرآن اللہ کا کلام ہم پہ نازل ہوا ہے، تو دشمن ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ لوگ کہنے لگے، طرح طرح کی بکواس کرنے لگے۔ وہ کہتے کہ یہ اپنے من گڑھت کلام لکھتے ہیں، اپنے من سے لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اس طرح کی بات آئی تو قرآن نے کہہ دیا، نبی نے ان سے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے تم لوگ بھی تو بڑے زبانداں ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ تم بھی کوئی اسی کی طرح کوئی صورت بنا کے۔ لیکن عرب والوں سے ہو نہیں سکا۔ اخیر میں زبان عرب کو بند کرنے کے لیے، دشمنوں کی زبان پہ سکوت کا مہر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے پیغمبر نے اس کلام الہی کے اس ٹکڑے کو ایک تختی پر کندہ کرایا، تختی پر کندہ کرا کر دیوار کعبہ پہ آویزاں کر دیا، اور عرب والوں میں واویلا مچا، شور مچا، اعلان ہوا کہ ایسا ایک نبی کی طرف سے ایک تختی آویزاں کی گئی ہے، اور نبی نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ حضرات، وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں ذرا لمبی ہیں، انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں پھر باتیں پوری کی جائیں گی۔ معراج کا معجزہ بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ہر سال الجامعۃ الحمیدیہ کی طرف سے اس میں شب معراج کے تعلق سے شبینے کا اہتمام مسجد میں ہوتا ہے 26 تاریخ کو۔ وہ انشاءاللہ العزیز امسال بھی بروز بدھ 26 رجب المرجب شریف کو صبح سے شبینہ خوانی ہوگی اور شام تک ختم قرآن کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ذکر و اذکار ہوں گے،
محفل کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات بروز بدھ 26 رجب المرجب شریف کو تشریف لائیں اور شبینے کے پروگرام میں شرکت کریں۔ شام کو معراج النبی کی جو محفل منعقد ہوگی مختصر، اس مجلس میں شرکت کریں اور فیضان سے مالا مال ہوں۔ حالات شہر کے کچھ مقدر ہیں، تقدر کی باتیں سنی گئی ہیں، کچھ ماحول ذرا پرملال ہے، پرعلم ہے۔ آپ حضرات اپنی حفاظت کریں، بچوں کی حفاظت کریں، ہوشیار رہیں، امن و امان کا ماحول بنائے رکھیں۔ ادھر ادھر بھیڑ لگانا، افواہوں میں پڑنا، لایانی طور پر یہاں وہاں گھومنے سے پرہیز کریں۔ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کریں اور رب کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ پروردگار عالم ایسے حالات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم تیری پاکیزہ مسجد پر دشمنوں کی نگاہ ڈٹی ہے، پروردگار ان کی آنکھوں سے، ان کی شرری کوششوں سے اور ان کی تمام شرارتوں سے ہماری عبادت گاہوں کی، مسجدوں کی، ہمارے تمام مقابر کی، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم امن و امان، شانتی کا ماحول پیدا فرما۔ ہم سب عالم اسلام میں اہل اسلام کی اور مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اسلام کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کی، عورتوں کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کو پروردگار عالم نیست و نابود فرما دے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین۔ اللہم انصر من نصر الدین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واجعل اللہم آمینۃ مطمئنہ سائر بلدان المسلمین، واکتب اللہم الستر والسلامۃ والعافیۃ علینا وعلی عبیدک الحجاج والغزاة والمسافرین فی برک و بحرک من امت محمد اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حالات سے متاثر ہو کر آپ حضرات حفاظت اپنی کریں، بچوں کی کریں، تمام فضولیات سے، افواہوں سے بچیں، کوئی انتشار نہ ہو، امن و امان کا، شانتی کا ماحول بنائے رکھیں۔ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، اللہ کی مدد ضرور ہوگی۔ ہم سب اپنے خالق سے فتح مندی کی دعا کریں۔ السلام علیکم۔